والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرا یقین ہے کہ اس اجتماع میں بہت سارے نئے بہنیں اور مائیں بیٹیاں آئی ہیں اور وہ سمجھنا چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی چاہتی کیا ہے۔ کیا جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت اور سیاسی پارٹی ہے؟ کیا یہ بھی مسلم لیگ کی طرح، پیپلز پارٹی کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح، اے این پی کی طرح ایک پارٹی ہے جو الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار تک پہنچنا چاہتی ہے؟ آخر جماعت اسلامی ہے کیا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح محض اقتدار کی حصول کی کوشش کا نام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی انبیاء کی، جماعت اسلامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا، مشن کا ایک وارث جماعت ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں اور جماعت اسلامی میں فرق یہی ہے کہ باقی پارٹیاں چاہتی ہیں آپ ان کو ووٹ دیں، ان کو نوٹ بھی دیں، ان کو سپورٹ دیں تاکہ وہ اقتدار تک پہنچے اور پھر سرکاری خزانہ ہو، سرکاری مراعات ہو، سرکاری پروٹوکول ہو، خود بھی استعمال کرے، اپنے خاندان پر بھی خرچ کرے، اور اگر کچھ بچ جائے تو پھر اپنے کارکنان پر بھی خرچ کرے، اور 5 سال بعد پراپرٹی میں اضافہ ہوا ہو، بینک اکاؤنٹ اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوا ہو، کچھ بانجے اور بھتیجے اور کچھ بھائی اعلیٰ عہدوں تک پہنچا ہو، اول مراد یہی ان کا مقصد ہے۔ اب ان کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ووٹ دینے والا جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں، حرام کھاتا ہے یا حلال، نمازی ہے یا بے نمازی، سور کا گوشت کھاتا ہے یا دمبے کا، نکاح کرتا ہے یا بھی نکاح زندگی گزارتا ہے، اس کا یہ ہیڈیک، یہ پرابلم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہے، میرا ساتھ دو، بس مجھے ووٹ دو، میرے مرنے کے بعد پھر میرے بیٹے کو ووٹ دو، اس کے جانے کے بعد پھر میرے پوتے اور نواسے کو ووٹ دو، میرے خاندان کا ساتھ دو، میرے انفرادی معاملات کے بارے میں بھی آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ میں خود نمازی ہوں یا نہیں ہوں، میں خود حرام کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا ہوں۔ یہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہے، یہ میرا انفرادی مسئلہ ہے۔ آپ میرا صرف اور صرف سیاسی ووٹر اور سپورٹر بنے۔ جماعت اسلامی اس طرح نہیں سوچتی۔ جماعت اسلامی چونکہ انبیاء کی تحریک ہے، ایک دینی اور انقلابی تحریک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں جنت، آپ کو دنیا میں بھی ایک باوقار زندگی نصیب ہو، مثلا حلال کھانا نصیب ہو، چھت بھی نصیب ہو رہنے کے لیے، کپڑے بھی نصیب ہو، خاندانی نظام بھی نصیب ہو، اور دنیا کے بعد آخرت میں آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے، آپ کو ان کی شفاعت بھی ملے، اور آپ جب جنت کی طرف بڑھے تو جنت آپ کا استقبال کرے، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائے اور جہنم کے 7 دروازے آپ کے لیے بند ہو جائے۔ آپ جنت کے شہزادوں میں اور آپ جنت کی
شہزادیوں میں سے شہزادہ اور شہزادی بن جائے تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو ہمارا کام ہے یہ مشکل کام ہے، اس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ میں ایک بہت مشکل کام آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا آسان کام ہے، لوگوں کو کسی نعرے پر جمع کر کے اقتدار تک پہنچنا آسان کام ہے، لیکن لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے عبادات کو، لوگوں کے رویے کو بدلنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور یہی مشکل کام انبیاء لے کر آئے ہیں۔ بہنوں، نبی مہربان نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ جو قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کاذب تھا، یہ پراڈی تھا۔ اور انسانی تاریخ میں نبی مہربان کے بعد جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے وہ جھوٹے تھے۔ تو جس طرح پیغمبر آخری ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بھی آخری امت ہے، وَلَا أُمَّةَ بَعْدُكُمْ، آپ کے بعد کوئی اور امت میں آنا نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اب اس امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا دے۔ خیر کیا ہے؟ خیر جنت کا راستہ ہے، خیر قرآن کا راستہ ہے، خیر حدیث کا راستہ ہے، خیر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ بس جماعت اسلامی آپ کو خیر کی طرف بلاتی ہے، آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتی ہے۔ الیکشن بہت بعد کی بات ہے، میں سب سے پہلے آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو، آپ کی کامیابی امت کی کامیابی ہے، آپ کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بہنوں، اس لیے جماعت اسلامی آپ کو کسی مصنوعی نعرے پر جمع کرنا نہیں چاہتی کہ پنجابیوں ایک ہو جاؤ، پٹھانوں ایک ہو جاؤ، بلوچوں ایک ہو جاؤ، سندھیوں ایک ہو جاؤ۔ یہ قومیت کی بنیاد پر نعرہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں ایک ہو جاؤ، اس لیے کہ قومیت کی بنیاد پر بھی امت کو تقسیم کرنا جرم ہے، تو مسلک کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تقسیم کرنا بھی اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ مساجد کو تقسیم کرنا، مدارس کو تقسیم کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کعبہ ایک، قرآن ایک، حضور علیہ السلام نبی ایک، اللہ ایک۔ تو ہندوستان کے ہندو دانشور نے کہا ہے کہ بدبخت مسلمانوں، ہم 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن ہم ہندو ایک قوم بن گئے ہیں، اور آپ ایک خدا کو مانتے ہو اور 72 فرقوں اور 100 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ اس سے بڑا تانا کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اب تک جتنی باتیں کی، میرا یقین ہے کہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں پر آئی ہے، یہ واپس اپنے گھروں میں جا کر بتا سکیں گے کہ جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی میں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں زمین اور آسمان کا فرق۔ ہم نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ والدین کا احترام کریں،
ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرے، ہم انسان کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اندر سے بھی انسان کو بدلنا چاہتے ہیں کہ انسان کی سوچ بدلے، انسان کی دعائیں بدلے، انسان کی تمنائیں بدلے، اور جب تک انسان اندر سے تبدیل نہ ہو، اندر کا گھر صاف نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، آپ اوپر اس پر 1000 بار عطر کی بارش کرے، لیکن اگر وہ اندر سے گندا ہے وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو جماعت اسلامی اصلاح معاشرہ چاہتی ہے، انقلاب چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے۔ ہم حکومت کی بھی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کے بغیر ہم چاہے بھی کہ ایک اچھی زندگی گزارے تو اچھی حکومت کے بغیر ایک اچھی زندگی ناممکن ہے۔ کل میں پشاور سے آیا اور باجوڑ سے ہوتا ہوا پشاور میں جرگہ کر کے لاہور پہنچا، رات حافظ آباد میں پھر اجتماع تھا اور پھر واپس لاہور گیا۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں نے باجوڑ میں دیکھا کہ ایک ہی جلسے میں 60 لوگ شہید کیے گئے، 100 لوگ زخمی ہو گئے۔ ان شہداء میں ایک ابو ذر بھی تھا جن کے 7 بہنیں ہیں، یہ خود بھی 9-10 سال کا بچہ تھا۔ تو کچھ فروٹ اور کھلونے اور چاکلیٹ لے کر فروخت کرتے تھے، لیکن تماشا کے لیے گئے اور ختم، شہید ہو گئے۔ 60 لاشیں گر گئی۔ میں نے وہ علاقہ دیکھا، پورا علاقہ انسانی خون سے خون رنگ تھا۔ اس سے ایک دن قبل میں باولپور گیا۔ باولپور میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں سینہ کوبی کر رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور وہاں تو نشہ عام ہو گیا، وہاں تو آئس کا نشہ عام ہو گیا، بلیک میننگ ہو رہا ہے، تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس سے 2 دن قبل میں لاہور کے ایک ہسپتال میں گیا جہاں ایک 13 سالہ بچی رضوانہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تھے، ان کا گردن ٹیڑھا، ان کا جگر بھی متاثر، ان کے سر کے کھوپڑی کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اور بے ہوش پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک جج کی بیوی نے اس پر تشدد کیا۔ میں بلوچستان گیا، وہاں بھی یہی صورتحال، سندھ میں بھی یہی صورتحال، پورا پاکستان اس وقت چل رہا ہے۔ ایک طرف بدامنی ہے اور دوسرے طرف معاشی بربادی ہے، تیسرے طرف عدالتوں میں انصاف نہیں۔ تو جہاں معاشی بربادی ہے اس کی وجہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ معاشی اور مہنگائی اور بے روزگاری کی بنیادی وجہ بھی آپ کے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں۔ حکمرانوں کا نظام سودی نظام ہے، حکمرانوں کا نظام امریکی غلامی ہے۔ IMF اور بینک کے قرضوں کی بنیاد پر حکومت اور نظام چلانا ہے۔ اب باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن میں ایک نقطے پر بات کروں کہ جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ سود نہ کرو، سود کرنا میرے ساتھ میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیے، چوری، بدکاری، جھوٹ، قتل، یہ سب جرائم ہے، لیکن ان جرائم کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں کیا ہے کہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب نبی ربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود ایسا گناہ ہے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن 75 سالوں سے آپ کی اس ملک میں سودی نظام جاری ہے۔ اللہ
کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، سودی نظام، مسلم لیگ کی حکومت ہو، سودی نظام، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سودی نظام، جرنیلوں کی حکومت ہو، سودی نظام، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، سودی نظام، اور آج تک پاکستان میں سودی نظام جاری ہے، پھر کیسے ہم خوشحال قوم بن سکتے ہیں؟ پھر کیسے رحمت اور برکتوں کی بارش ہوگی آسمان سے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عذاب ہے۔ قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں 60 لوگوں کو کیوں قتل کر رہا ہوں۔ مرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک نامعلوم آدمی بم استعمال کر کے، خودکش دھماکہ کر کے آخر مجھے کیوں مارتا ہے۔ میں خود ژوب دیا، ژوب میں میرے قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ وہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ وہ جو بڑا بم تھا وہ نہیں پھٹا، اور اس کا ایک حصہ پھٹ گیا جس سے وہ خودکش خود ختم ہو گیا۔ لیکن آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے ساتھ آخر ہماری کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے نہیں سنا، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میرے پارٹی کے کسی کارکن کا ان کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، اس لیے کہ وہ بچہ، ان کی لاش ان کے خاندان نے وصول کیا، اور شرم کی وجہ سے کوئی ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے کہ مارنے والے، قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جو سود کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر مسلط ہے۔ میرے بہنوں، میں کوئی جذباتی بات کرنے کی بجائے آج چاہتا ہوں کہ آپ کی شعور کو اپیل کروں، آپ کے ذہن اور سوچ کو اپیل کروں کہ جن لوگوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیا، اس کا نام پی ڈی ایم ہو، اس کا نام پیپل پارٹی ہو، اس کا نام پی ٹی آئی ہو، اور انہوں نے 24 کروڑ عوام پر سودی نظام مسلط کیا، تو آپ فتویٰ دے دیں، آپ فیصلہ کریں کیا حکومت کی اس گناہ میں ووٹ دینے والا شامل ہے یا نہیں ہے؟ ووٹ دینے والے کا سپورٹ، ووٹ دینے والے کے زندہ باد کے نعرے، گھروں پر ان کا جھنڈا لگانا، اس گناہ میں وہ برابر شریک ہے جنہوں نے اس قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے، من مشى مع الظالم، جس نے ظالم کا ساتھ دیا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور جانتے تھے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ ظالم ہے، اور پھر بھی ساتھ دیتا رہا۔ نبی مہربان نے فرمایا اس آدمی کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند ہے، یا وہ پارٹی لیڈر زیادہ پسند ہے جو سود کا نمبردار ہے، جو سودی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں اپنے بہنوں کے پاس آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اللہ نے موقع دیا، اور یہ سید حیدر احسان کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جناب ہمارے امیر صبح کامیاب ہو جاتے ہیں، طارق سلیم، اور اسمبلی میں ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم سب سے پہلا ضرب، سب سے پہلا حملہ، سب سے پہلا وار کریں گے سودی نظام کے خاتمے پر، اور اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ آپ کی طرف سے جہاد ہوگا، یہ آپ کی طرف سے سودی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں ان لوگوں کو ووٹ دے جس کا نام حیدر ہے، جس کا نام طارق ہے، جس کا نام ضیاء اللہ شاہ ہے، جس کا نام انصر دور ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، مال جمع کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، یہ نچاور کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔
یہی لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے، سودی نظام ختم ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنے پہ آیا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس ملک میں سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی یہ گواہی دے کہ آپ سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سودی نظام ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ دیکھو بہنوں، ہم نے 22 سال عدالتوں میں کیسز چلائے، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، وہ باقی شرعی عدالت کا فیصلہ، آئین کا فیصلہ، یہ تمام فیصلے موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان پارٹیوں نے سودی نظام کو تمہارے اوپر مسلط رکھا ہے۔ اب انتقام لینے کا اور کوئی راستہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ووٹ دے کر ہم ان لوگوں کو اقتدار سے محروم رکھے اور اقتدار سے نیچے گرا دے، اور یہاں ایسے لوگ آ جائے جو اسلامی نظام معیشت کا نمبردار ہو۔ آپ کا کوشچن یہی ہے کہ یہ کام ممکن ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں 2 بار خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میرے ساتھ ایک خیبر دن تھا۔ صبح میں نے وہاں پابندی لگائی، سودی نظام پر پابندی لگائی، اسمبلی سے ایکٹ پاس کروا کر پابندی لگا دی، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ خیبر پختونخوا قرض فری صوبہ بن گیا، اور 1 روپیہ قرض ہماری صوبے پر نہیں تھا، اس لیے کہ ہم نے سودی نظام کو ختم کیا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر زمین کے لوگ، بستیوں کے لوگ ایمان لے آئے اور تقویٰ کا روش اختیار کر لے تو آسمان کے رحمتوں کے دروازے اور زمین کے برکتوں کے دروازے میں اس کے لیے کھول دوں گا۔ تو میں آج اپیل کرنے آیا ہوں کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے میرے بہنیں، میری مائیں ہمارا ساتھ دے، ہمارا ساتھ دے، ہمارا ساتھ دے۔ جماعت اسلامی کو ووٹ دے، جماعت اسلامی کو سپورٹ دے، جماعت اسلامی کو نوٹ دے، جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے دعائیں کرے۔ دوسری بات، اور شاید آخری بات کر دوں، دوسری بات یہی ہے کہ پاکستان جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان نظریہ، یہ 4 صوبوں کا نام نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا نام ہے۔ 75 سالوں سے ہماری اس ملک میں عدالتوں میں انگریز کا نظام ہے، تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، سیاست میں انگریز کا جو غلام وفادار اور اس کا ایجنٹ خاندان وہی آج بھی مسلط ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم آپ کی چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن کریم تھما دیں گے۔ اس قرآن کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ الفرقان کا مطلب یہی ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ ہم قرآن کا نظام نافذ کریں گے۔ 1000 سال اس دنیا میں قرآن کا نظام نافذ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہارون الرشید اپنے گھر پر موجود تھے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل نظر آئی، تو اس نے بادل سے کہا یا صحابتو، اے بادل امطری برسو حیث شئتے، جہاں چاہتے ہیں، فَإِنَّ خَرَاجِكَ سَوْفَ يَأْتِينِي، تمہارے قطرے کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز کے نظام کی بجائے ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام تھا، شریعت کا نظام تھا۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام ہو، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ آیات سن لے، اس کو یاد کر لے۔ اللہ نے سورہ المائدہ میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے
وہ کافر ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کے مطابق نظام کو نہیں چلاتے، فیصلے نہیں کرتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، اور یہی طارق سلیم اور سید حیدر اسمبلیوں میں پہنچے اور ہماری حکومت بنتی ہے۔ ہمارا پہلا کام، دوسرا کام یہی ہوگا کہ چیف جسٹس کے میز پر قرآن اور قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنے پہ آیا ہوں کہ میرے بہنوں اور میرے بیٹیوں، کیا آپ انگریز کے قانون کی بجائے اپنی چیف جسٹس اور عدالتوں میں، قاضیوں اور ججز کے ہاتھوں میں قرآن کریم دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر جماعت اسلامی کو ووٹ دے، پھر جماعت اسلامی کو سپورٹ دے، پھر ترازو اور ٹپ لگا لے۔ یہی آپ کا جہاد، یہی آپ کا انقلاب، یہی آپ کا کربلا، یہی آپ کا احد، یہی آپ کا میدان بدر۔ وہ موقع آئے گا، ہم نکلیں گے انشاءاللہ۔ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی اسی طرح ساتھ رہے گی، لیکن جب تک وہ ماحول نہیں ہے تو موجودہ ماحول میں ایک بہن کا جہاد یہی ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف اپنے ووٹ کے ذریعے اور اپنے سپورٹ کے ذریعے اور اپنے نوٹ کے ذریعے بغاوت کرے اور حق کا ساتھ دے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ امانت ہے، ووٹ، یہ قیادت امانت ہے، یہ حق کے حوالے کر لے، اہل کے حوالے کر لے۔ اس وقت جو لوگ آپ کے اوپر مسلط ہے، جب بھی کوئی فائل کھلتا ہے، نیب کا کوئی بھی فائل ہو، اس میں ان کے نام ہے، پاناما لیکس میں ان پارٹیوں کے لیڈروں کے نام ہے، پنڈورا بکس میں ان پارٹیوں کے لوگوں کے نام ہے، توشخانہ لوٹنے والوں میں ان پارٹیوں کے بڑوں کے نام ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، پی آئی اے کی وجہ سے خسارے میں، ریلوے ان کی وجہ سے خسارے میں، پی ٹی سی ایل ان کی وجہ سے خسارے میں، سٹل مل ان کی وجہ سے خسارے میں۔ وہ جو معدنیات سے مالا مال پاکستان، خوبصورت اور زرعی پاکستان، 65% نوجوانوں پر مشتمل باہمت پاکستان، ان بدبختوں کی وجہ سے آج مفروض بھی ہے، اور آج ساری دنیا میں پاکستان کون ہے؟ کہتے ہیں فقیر پاکستان، مانگنے والا پاکستان۔ گزشتہ دنوں شہباز شریف نے دبئی سے واپس آ کر کہا کہ میں جب دبئی کے حکمران سے ملا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے کچھ مانگوں، اس لیے بہت شرم میں محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہا بابا 1 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ میرے بہنوں، کس نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا؟ آج وزیر اعظم کہتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں اور لوگوں کے لیے آٹے کا بندوبست کروں۔ یہ تو زرعی پاکستان ہے، یہ تو 23 کروڑ باہمت پاکستانیوں کا پاکستان ہے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا، انہوں نے کارخانوں کو لوٹا، بینکوں کو لوٹا، اور یہ کارخانے اور بینک نہیں ہے، یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے جیبوں پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوٹ کر IMF اور ورلڈ بینک کو سود کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ وقت کا عظیم جہاد ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائے، یہ بہت بڑا باغی ہے۔ آج یہ لوگ باغی ہے۔ میرے بہنوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، لوگوں نے کربلا کا تذکرہ کیا، لوگوں نے امام حسین کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یزید نے نماز سے انکار نہیں کیا تھا، یزید نے عدالتوں میں انگریز کا نظام جاری نہیں کیا تھا، انگریز نے، یزید نے سود کا نظام جائز قرار نہیں دیا تھا، اس نے سرکاری خزانے کو لوٹا تھا، اس نے
امارت کو، خلافت کو بادشاہت اور ملوکیت میں تبدیل کیا تھا، لیکن وقت کے حسین نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور اس کو چیلنج کیا۔ کربلا میں 72 کے ساتھ تھے، وہ جانتے تھے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ خواتین ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن ہمیں درس دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ توڑے ہو یا زیادہ حق پر رہو اور ظلم اور جبر کو برداشت نہ کرو۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھا، حر اس کا نام تھا، یزید کے فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ وہ جب آگے بڑھے، انہوں نے امام حسین کو دیکھا تو پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے۔ تو ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ حر، ہم نے آپ کو جنگوں میں دیکھا ہے، یہ کیسا جنگ آج آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو حر نے جواب دیا کہ اصل میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہوں کہ امام حسین کا ساتھ دے کر جنت میں جاؤں یا یزید کا ساتھ دے کر اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لوں۔ اور پھر تکبیر کا نعرہ لگایا، امام حسین کی طرف بڑھے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان سے پوچھا کہ اگر آج میں آپ کے لشکر کا حصہ بنوں اور شہادت ملے، اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا مانگی، وہ شہید ہو گئے۔ آج شمر زندہ نہیں ہے، جنہوں نے امام حسین کا گلا کاٹا تھا، آج حر دلوں میں زندہ ہے، آج امام حسین دلوں میں زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اگر لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آج بھی یزید کا مقابلہ کرو، آج بھی یزیدی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ تو کل اگر زینب نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا تو آج زینب کے راستے پر چلنے والے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارا مقابلہ یزیدی نظام کے ساتھ ہے، تو ظلم اور جبر اور کرپشن، لوٹ اور سود کے استعمال کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا، آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ جماعت اسلامی کا جھنڈا، کرنے والا جھنڈا گھروں پر لہرائے، بچوں کے ہاتھوں میں تما دے، اپنے شوہروں کے ہاتھوں میں تما دے۔ کوہستان میں ایک آدمی نے پیپل پارٹی میں اعلان کیا، ان کے اہلیہ اچھی خاتون تھی، مسلمان خاتون تھی۔ جب اس نے پیپل پارٹی کا جھنڈا گھر پر لگایا تو ان کے اہلیہ نے اس کمرے میں قرآن کریم موجود تھا، اس کو اٹھایا اور باہر صحن میں کھڑی ہو گئی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سوشلزم کے نمبرداروں کا جھنڈا گھر پر لہرایا اور نیچے قرآن موجود ہے، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس پارٹی کا جھنڈا اوپر ہو اور قرآن کریم نیچے کمرے میں موجود ہو۔ میں اس وقت تک اس صحن میں کھڑی رہوں گی اور قرآن میرے ساتھ ہوگا جب تک آپ اس جھنڈے کو واپس نہ اتار دے، تاکہ قرآن میں اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے الماری میں رکھ لوں۔ شوہر کو مجبور کیا، اس نے پیپل پارٹی کا جھنڈا دوبارہ اتارا اور اس امی، اس بہن کی غیرت اور حمیت نے اپنے شوہر کو جھکایا اور قرآن کریم کو عزت کے ساتھ اپنے الماری میں واپس رکھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ آج حق تو موجود ہے اور حق کا نعرہ یہی ہے، من انصاری اللہ، کون ساتھ دینے والے ہیں؟ اللہ نے ہمیں موقع دیا بہنوں، سب سے اہم کام اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ ہے، ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ اس وقت تک کوئی آدمی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار نہیں بن سکے گا جب تک اپنے بہن اور بیٹی اور اپنے اہلیہ سے سرٹیفکیٹ نہ لا کر دے کہ ہاں اس نے اپنے بہن کو حصہ دیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا ہے، اس نے اپنے بیوی کو ان کا حق دیا ہے۔ ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ ہم تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک مسلمان بچی کو تعلیم دینا
یہ ایک مسلمان باپ کا اسلامی فریضہ ہے۔ جماعت اسلامی کی حکومت میں علاج بھی مفت، تعلیم بھی مفت، اور اس کے باوجود بھی جو باپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے گا پھر تو اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ تعلیم آپ کا حق ہے، جو بھی یہ حق آپ سے چھیننا چاہتا ہے ہم اس کو سزا دیں گے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے روڈوں پر ٹرانسپورٹ کا علیحدہ انتظام ہو، ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے علیحدہ ہاسپٹل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کھیل کود، آپ کے بچوں کے کھیل کود کے لیے ہر یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں اور بستیوں میں چار دیواری کے اندر علیحدہ انتظام ہو۔ اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ جس نے کسی بچی کو اغوا کیا، اس کو جلایا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا، ہم بھی شریعت کے مطابق اس کو اسی طرح سزا دیں گے تاکہ بچیوں کی عزت محفوظ رہے، تاکہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے عصمت محفوظ رہے۔ ہماری حکومت میں انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے کہ ہر نوجوان کو روزگار ملے گا، اور روزگار نہ ملنے تک بے روزگاری کے الاؤنس ملے گا۔ ہمارا اعلان اور منشور کا حصہ ہے، دردانہ صاحبہ نے بتایا ہوگا کہ ہر 70 سال کے بوڑھی خاتون کو انشاءاللہ تعالی ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے خاندان کا محتاج نہ رہے۔ ہم پاکستان کو اسلامی پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو کلین پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو گرین پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو خلافت راشدہ کی طرف پر چلائیں گے انشاءاللہ۔ اس عظیم پروگرام میں ہم آپ کی تعاون کے طلبگار ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہمارا خواب نہیں ہے، آپ کی تعاون سے ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ ماؤں بہنوں سے بات کریں کہ کرپشن تو عام ہے پاکستان میں، لیکن جماعت اسلامی کی کسی لیڈر کے دامن پر تو کرپشن کا کوئی دبا تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بات کریں کہ جہاں جماعت اسلامی کو حصہ ملا ہے ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی ترجمانی کی ہے۔ آپ لوگوں سے بات کریں کہ محاذ کشمیر کا ہو، جماعت اسلامی نے قربانی دی، ڈاکا پال ہو، جماعت اسلامی نے قربانی دی، افغانستان کے اندر جہاد ہو، جماعت اسلامی نے قربانی دی، زلزلہ ہو، کرونا وائرس ہو، سیلاب کا زمانہ ہو، جماعت اسلامی قربانیاں دیتی ہے، تو کیا حق نہیں رکھتی ہے کہ پاکستان میں ایک چانس اور ایک موقع اب جماعت اسلامی کو دیا جائے؟ یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں۔ آج کی حکومت اگر الیکشن کو ڈیلے کرانے کی سازش کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا چہرہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے قوم کو بگڑ بنایا، انہوں نے قوم کو کرپٹ بنانے کی کوشش کی، انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، انہوں نے ظلم میں اضافہ کیا، انہوں نے پاکستانی قوم کو تسلیم کیا، انہوں نے سرکاری خزانے کو بری طرح لوٹا ہے۔ کون کرے گا یہ احتساب؟ یہ احتساب جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہمیں گجرات سے ایسے غازی ملیں گے، سید حیدر کے صورت میں، طارق سلیم کی صورت میں، انصر گول اور ضیاء اللہ شاہ کی صورت میں، کہ وہ انشاءاللہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جا کر نہ صرف گجرات کو لیڈ کرے گا بلکہ پنجاب کو بھی لیڈ کرے گا، پاکستان کو بھی لیڈ کرے گا، اور اس پوری امت کو انشاءاللہ تعالی وہ لیڈ کریں گے۔ آج ہمارے درمیان احسان اللہ شاہ صاحب نہیں ہے، میں ضرور اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے لیڈر تھے، وہ ایک نڈر اور بہادر لیڈر تھے، اس نے اس گجرات کی بڑی خدمت کی، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ اسلاف کا ایک نمونہ تھا۔ اللہ نے اخلاق سے نوازا، اللہ نے کردار سے نوازا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ نہیں ہے، لیکن اس کا بیٹا اسی جگہ پر، اس کا بھائی اسی جگہ پر اس شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کا یہ اجتماع عظیم شان اجتماع، فقید المثال
سال اجتماع یہ گجرات میں اسلامی انقلاب کا ایک ذریعہ بنے گا اور اس سے ایک روشنی عام ہوگی. لوگوں کو امید انشاءاللہ مل رہا ہے اور آپ کی اس اجتماع میں شریک ہو کر مجھے زبردست حوصلہ ملا. اللہ آپ کو خوش رکھے، عزت دے، برکت دے، دنیا میں عزت اور آخرت میں